تقریباً ڈیلی نہیں تو ہفتے میں ایک دن ضرور کسی میڈیکل کالج کی یا یونیورسٹی کے طالب علم کی سوئسائڈ کی نیوز ضرور ہوتی ہے۔ سوئسائڈ جو ہے اسٹوڈنٹس میں یا کسی بھی معاشرے میں یہ ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہوتا ہے۔ جب کسی کالج یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ سوئسائڈ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کم از کم 100 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ سیریس ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور کم از کم 10 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی سٹیج پہ ان دا ریسنٹ پاسٹ سوئسائڈ کے متعلق سوچ چکے ہوتے ہیں، جس کو سوئسائڈل تھاٹس کو کہتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا میں، ایون ان اور پولیٹیکل ڈیبیٹ میں، ایون اکیڈیمک ڈیبیٹس میں اس موضوع پہ بہت کم بات ہوتی ہے۔ ویری انفارچونیٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 10 ایسی ریزنز موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی یہ اتنا اسٹریس لیول اتنا بڑھ چکا ہے کہ جو میں نے آپ کو ڈیٹا اور فگر دیا ہے، شاید اگر کسی نے کوئی اس پہ ریسرچ کی ہو تو ڈیٹا اویلیبل ہو، اور اگر نہیں کی تو کرنی چاہیے۔ پہلی چیز ہے ہمارے اکیڈیمک پریشر۔ وی آل نو کہ یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن مشکل ہوتی ہے، بالخصوص میڈیکل ایجوکیشن۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ میڈیکل ایجوکیشن ایک بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے، اور اسی میں سوئسائڈ ریٹ ڈاکٹرز میں اور ہاؤس جاب میں بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ سو اکیڈیمک پریشر جو ہے موسٹ آف دی سبجیکٹس میں، چاہے وہ اکاؤنٹنسی کا ہے، چاہے انجینئرنگ کا ہے، چاہے میڈیسن کا ہے، اینڈ ایون ان دوسری یونیورسٹیز میں بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ سو وی نیڈ ٹو سی کہ ہم صرف اتنا پریشر ان کے اوپر ڈالیں، اسپیشلی نو ود دا ڈیجیٹل میڈیا اینڈ ٹیکنالوجیز، کہ جو اسٹوڈنٹس کو اس لیول پہ نہ لے جائیں جس میں وہ ایک یوزفل پروڈکٹیو لائف، ہیپی لائف نہ گزار سکیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 ریزن جو ہے، یس دیٹ از اگین از ویری امپورٹنٹ اینڈ گیٹنگ ایوری ڈے سیریس، دیٹ از فائنینشیل برڈن۔ ہمارے زمانے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور یو ای ٹی میں 15 یا 20 روپے مہینے کی فیس ہوتی تھی، اور ریزنیبل جو ہے وہ بکس مل جاتی ہوتی تھیں۔ آج کل جو ہے وہ میڈیکل کالج میں حیران ہو رہا تھا دیکھ کر، پرائیویٹ میڈیکل کالج میں 1.5 2 کروڑ روپیہ ماں باپ کو نکالنا پڑتا ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے۔ یس، پاکستان میں موسٹلی اگرچہ ایکسپینسز اسٹوڈنٹس نہیں پیرنٹس پے کرتے ہیں، لیکن اس کا جو پریشر ماں باپ پہ پڑتا ہے وہ یقیناً اسٹوڈنٹس پہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ ان کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ جی ہمارے اوپر ماں باپ کتنا خرچہ کر رہے ہیں، اور جس تھوک کے حساب سے میڈیکل کالج کھل گئے ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس کس پریشر سے وہ پیسے جمع کرا کر جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، اور وہ پریشر ایڈ آن ہوتا ہے آن دی جو میں نے اکیڈیمک پریشر بچوں کی مینٹل پیس آف مائنڈ کے اوپر۔ تیسری ریزن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمارا جو سوشل پریشر ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں۔ ایز اے سائیکیٹرسٹ مجھے یاد ہے ایون ان دیٹ ٹائم بہت سے لوگ جو تھے وہ اتنے پریشر میں ہوتے تھے، لیکن میں جب ان کو ایڈوائز کرتا تھا کہ آپ چھوڑ کے کوئی اور ڈگری لے لو، آپ یہ میڈیسن کرنا آپ کے پاس کی بات نہیں ہے، آپ یہ نہ کر لیں، تو وہ کہتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، میرا چچا کیا کہے گا، میرے پھپھو کی بیٹی نے تو یہ کر لیا ہے، میں کیسے اس کو چھوڑ سکتی ہوں۔ دیٹ سوشل پریشر اینڈ ایکسپیکٹیشنز دے پلے ہیوک۔ وہ اتنا سیریس پریشر ڈال دیتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے اندر لگا رہتا ہے۔ نمبر 4 جو ہے ریزن یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے نارمل سوسائٹی میں پریشرز ہوتے ہی ہیں، جو سائیکولوجیکل پریشر ہے وہ سوشل سٹگما اتنا بنا دیا ہم نے اور سائیکولوجیکل النس کو کہ اسٹوڈنٹس کو شرم آتی ہے گھر والوں سے یا کولیگ سے یا اپنے ٹیچر سے یہ کہتے ہوئے کہ سر میں ڈپریشن میں ہوں، میں سائیکوسس ہو رہا ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے نیند کے لیے گولیاں لینی پڑتی ہیں، میرے ماں باپ کا دیکھیں کباڑا ہو گیا پیسے جمع کر کر کے اور میرے گریڈز نہیں آ رہے۔ جسٹ امیجن دیٹ پریشر۔ اور اگر اس کے اوپر یہ بھی پریشر ہو کہ آپ نے اکیلے ہی اس کو برداشت کرنا ہے، اس برڈن کو، اٹ بیکمس اے ٹارچر، اور وہ اتنا پریشر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اگر آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے۔ اور شیئر کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک ریزن یہ ہے کہ اسٹگما، نمبر 2 فیسلٹیز اتنی نہیں ہیں۔ ایون آئی واز ٹاکنگ ٹو سم اسٹوڈنٹ ان اے فارن یونیورسٹی، اور اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے کہا جی آپ اگر اتنا پرابلم ہے تو وائی ڈونٹ یو ٹاک ٹو اے اسٹوڈنٹ کونسلر۔ اس نے کہا میں نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، لیکن وہ 4 مہینے بعد کی مجھے اپوائنٹمنٹ ملی ہوئی ہے۔ اینڈ آئی ایم شیور پاکستان میں بھی جتنے 10-10 ہزار اسٹوڈنٹس ہم نے بھرے ہوئے یونیورسٹیز میں، آئی ڈاؤٹ کہ اتنی اسٹوڈنٹ کوالیفائڈ ٹرینڈ کونسلرز یا سائیکالوجسٹ موجود ہوں گے یونیورسٹیز میں جو ان کی کیتھارسس کر سکیں یا سائیکو تھراپی کر سکیں۔
تو اسٹگما بھی ہے اور فیسلٹیز بھی لیک کرتی ہیں. اور پھر جب آپ ایٹ ٹائمز یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ جس وقت وہ اپنے کولیگ سے یا کزن سے بات کرتے ہیں تو لوگ ایمپتھی شو کرنے کی بجائے موک کرتے ہیں اور مذاق اڑایا جاتا ہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ٹاٹ ٹو دی ینگسٹرز کلیئرلی کہ جی اگر آپ کا کوئی کولیگ یا آپ کی کوئی کولیگ یا کزن یا کلاس فیلو کو سائیکولوجیکل پرابلم لے آتی ہے تو اس کو مذاق نہ اڑائیں, اس کو لائٹلی نہ لیں, اس کو ٹانٹ نہ کریں, بلکہ اس کے جو دکھ ہے اس کو سننے کی کوشش کریں اور اس کو کسی ایسے ریلیونٹ پلیٹ فارم پہ ضرور پہنچانے کی کوشش کریں کہ وہ اس ایکسٹریم سٹیج جو ہوتی ہے خودکشی سے اس سے اس کو بچایا جا سکتا ہو. 7ویں نمبر پر ایک اور آج کل جو ایلیمنٹ آ چکا ہے وہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کی جو کمپلیکیشنز ہیں اپارٹ فرام مینی ادر, وی آل نو کہ ینگسٹرز کس طریقے سے اس کے وہ اس میں پھنس جاتے ہیں اس کے گلیمر میں, اور اس کے بعد وہ ایک ایسی کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو اس ایج میں شاید نارمل ہو. جب تک ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا تو وہ چیز چھپ جاتی تھی. ناؤ ود ڈیجیٹل میڈیا اینڈ ریکارڈنگ وہ ایک بہت سیریس بلیک میلنگ اور ایٹ لیسٹ اف ناٹ بلیک میلنگ سائبر بلینگ جسے میں کہتا ہوں کہ جی وہ اس کا بن چکی ہے. ہمارے زمانے میں ہوٹنگ ہوتی تھی, بڑے لڑکے دوسروں کرتے تھے, جسے وہ کہتے تھے کہ کیا بلی ہوتا تھا کلاس میں اسکول میں ایک, دیٹ واز ون تھنگ دیٹ واز فزیکلی, کلاس میں تو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. جو سائبر بلینگ ہے یہ 24 گھنٹے آپ کو بلی کرتا ہے, اور اس کا خوف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ اس کو ماس میڈیا بھی ہے, اگر یہ پھیل گیا میرے پیرنٹس تک, میرے کلاس فیلوز تک, میرے ٹیچرز تک پھیل گیا پھر میں کیا کروں گی یا کروں گا. سو یہ سائبر بلینگ از اندر کاز فار کازنگ اینگزائٹی, ڈپریشن اینڈ ایٹ ٹائمز لیڈنگ ٹو سوئسائڈ. 8th ریزن جو ہے دیٹ از ویری ایزی اویلیبلٹی آف سبسٹانس. ہمارے زمانے میں اسٹوڈنٹ کالج 70s 80s میں بہت بڑی جو چیز ہوتی تھی وہ تھا کہ ہم سگریٹ پی رہا ہے لڑکا جو ہے, اوکے سگریٹ پی لیتا تھا, بعد میں پیتے رہتے تھے. اب انفارچونیٹلی پوسٹ 80s اینڈ 90s اینڈ ایون ان دس 21st century سگریٹ تو کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی. وی ہیو آل کائنڈ آف سبسٹانس ابیوز available not only in the market but in the colleges. I know of universities and campuses جہاں پہ اس چیز کو پورا سمجھا ہی نہیں جاتا, رادر اس کی باقاعدہ پارٹیز ہوتی ہیں کہ جی جو ہے وہ جو ہمارے فنکشنز ہیں, جو گیٹ ٹوگیدرز ہیں, اس کے اندر یہ چیز نارمل ہو چکی ہے سبسٹانس ابیوز. اینڈ ریممبر substance abuse apart from causing health problems and psychological problems and financial loss, it leads to in-depth, ingrained, incurable psychological issues, and that might lead to very serious anxiety, depression and even suicidal thoughts. 9th جو ایک اور ریزن میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی ایک سوشل ہمارا پریشر اس طریقے سے بن چکا ہے کہ سوسائٹی میں دن رات میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, پرسنل گیدرنگ میں ہم یہی سوچتے ہیں کہ جی آپ کو جاب ہے, سفارش ہے تو آپ کو جاب ملے گی, یا پیسے دو, رشوت دو, یا سفارش لے کر ہو ورنہ جاب نہیں ملے گی. اور ہمارے بہت سے کولیگ جو ہے وہ جاب لیس بھی پھر رہے ہوتے ہیں. رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ 3rd ایئر 4th ایئر کے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, انجینئرنگ کے ہیں, وہ ایک بلیک فیوچر ان کو نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے 20-25 سال محنت کی ہے, ماں باپ نے ساری زندگی کی کمائی ہمارے اوپر ڈال دی ہے, اور اب ہمیں جاب بھی کوئی نہیں ملنی کیونکہ ہمارے تو سارے اوپر والے جو ہے وہ بے روزگار بیٹھے ہیں. پھر وہ کبھی باہر جانے کا سوچتے ہیں, کبھی وہ ڈنکی لگاتے ہیں, کبھی انلیگل ویزے پہ جا رہے ہیں. یہ پریشر صرف بے روزگار اسٹوڈنٹس پہ نہیں ہے, یہ پریشر نیچے کو ٹرانسفر بھی ہوتا ہے, اور وہ جو گریجویٹس ہیں وہ تو اس پریشر میں یا کرب میں کہتا ہوں ہیں ہی صحیح. ایون وہ دن رات یہ باتیں سن کر ہمارے وہ جو اسٹوڈنٹ 3rd ایئر 4th ایئر کے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ پریشر بلڈ ہوتا ہے, اور وہ اینڈ ٹاپ آف دی پریشر ہوتا ہے جو میں نے اوپر گنوائے ہیں, اکیڈیمک پریشر اینڈ فائنینشیل اینڈ آل ادر. سو یہ ایک ایسی جسے وہ کہتے ہیں ہم گھن چکر میں اپنی نوجوان جنریشن کو انفارچونیٹلی پھنسا دیا ہے. لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ہم سفید بالوں والے جو ہیں ہم اس چیز پہ سوچتے بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس موسٹلی ٹائم جو ہے وہ تو پالیٹکس کے اوپر ہے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے اوپر ہے, دنیا کے مسائل کے اوپر ہے, اور انٹرٹینمنٹ کے اوپر ہے. ٹی وی ڈرامے دیکھ لیں تو ان میں اس موضوع پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اگر آپ سوشل گیدرنگ میں, ڈیبیٹس میں, باقی جتنی یونیورسٹیز میں گیدرنگز ہوتی ہیں یا جو ہم سیریس لیول کی ڈسکشن کرتے ہیں, I haven't seen this topic even being discussed
کہ جی کسی ٹی وی چینل نے ایک سیریس مذاکرہ اس بات پہ کیا ہو کہ اس کو لے کے چلا ہو کہ جو ہے کہ فائنڈ اے سلوشن. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ کہ 232 کے 132 آئی ڈونٹ نو کتنی یونیورسٹیز ہیں, ان یونیورسٹیز کے جتنے اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے سیکشن ہیں, آئی تھنک دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر اینڈ کیری آؤٹ. نمبر 1 ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے اس لیول کا, نمبر 2 ایڈیکویٹ فیسلٹیز دی جائیں, اور تیسرا کوئی ایک اسٹریٹجی بنائی جائے ہاؤ ٹو ریڈیوس دس پریشر ہماری جو ینگ جنریشن کے اوپر ہے. ادروائز آئی مسٹ سے مجھے تو بڑا خوف آتا ہے کہ وی آر جیسے وہ کہتے ہیں کہ کریٹنگ اے ویری سیریس پرابلم فار دا فیوچر جنریشن, کیونکہ یہ صرف اسٹوڈنٹ لائف کا پریشر نہیں ہے, یہ آپ کے لائف لانگ کا پریشر ہے. اور ایک بھی اسٹوڈنٹ اگر اس پریشر کی وجہ سے خودکشی کرے تو ہماری سوسائٹی کو اس کے لیے شرمندہ ہونا چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دس شوڈ بی دا لاسٹ کیس.